أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آج میں جماعت کو ایک گہرے غم میں لپٹی ہوئی خوشی کی خبر سنانی چاہتا ہوں۔ بات سننے والے یہ تعجب کریں گے کہ کیا ایسی بھی کوئی خوشی کی خبر ہو سکتی ہے جو گہرے غم میں لپیٹ کے پیش کی جائے؟ تو ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہاں، ایک خبر ایسی ہی ہے جو بڑی خوشی کی خبر ہے، لیکن ہمیشہ غم میں لپیٹ کر پیش کی جاتی ہے، اور وہ شہادت کی خبر ہے۔ ہر شہادت میں یہ عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی عظیم خوشی اور بشارت کی خبر ہونے کے باوجود گہرا غم بھی پیدا کر دیتی ہے۔ جس شہادت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک تاریخی نوعیت کی شہادت ہے، کیونکہ امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلص احمدی نوجوان کو پہلی مرتبہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ بس امریکہ کی سرزمین نے جو شہادت کا خون چکھا ہے، یہ تاریخ احمدیت کا امریکہ کے لحاظ سے پہلا واقعہ ہے،
اور یہ شہادت ایک عظیم نوعیت کی شہادت ہے۔ ہمارے ایک نہایت ہی مخلص اور فدائی نوجوان ڈاکٹر مظفر احمد، جو ڈیٹرائٹ میں رہتے تھے اور اپنے اخلاص اور دینی کاموں میں پیش روی کے نتیجے میں انہیں قائد علاقہ امریکہ مقرر کیا گیا تھا، اور پھر وہ تمام جماعت امریکہ کے نیشنل سیکریٹری بھی رہے اور شہادت کے وقت اسی عہدے پر فائز تھے۔ آپ کو دعوت اللہ کا بہت شوق تھا اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دعوت کی تبلیغ کا موقع دے اور وہ اس سے رکے رہیں۔ چنانچہ آج سے 3 روز قبل ایک بلیک امریکنز میں سے بدقسمت شخص ان کے گھر آیا اور تبلیغ کے بہانے سے ان سے کچھ دیر گفتگو کی۔ اس سے قبل بھی وہ اسی وسیلے سے آ چکا تھا اور ان کی مہمان نوازی سے بھی فیض یاب ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ واقعتاً اپنی دلچسپی میں مخلص ہے، ان کو پھر موقع دیا۔ جب وہ اسے چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر جا رہے تھے اور چھوڑ کر پلٹے ہیں تو اس نے فائر کر کے ان کو وہیں شہید کر دیا۔ اسی رات 2 اور واقعات بھی ہوئے جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک بہت گہری سازش کے نتیجے میں ہونے والے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ کہ ہمارے وہاں مقامی جماعت کے پہلے صدر تھے، اب بھی شاید صدر ہوں، لئیق بٹ صاحب، ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اسی رات جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس کو بم سے اڑا دیا گیا۔ اس مشن ہاؤس میں صبح کے وقت جو پہلی خبر مجھے پہنچی اس میں اور بھی ایک تشویش کا پہلو تھا کہ 2 لاشیں وہاں سے دستیاب ہوئیں۔ فوری طور پر تحقیق کی گئی تو جلد ہی یہ تسلی ہو گئی کہ کسی احمدی کی لاش نہیں ہے اور امریکہ کی جماعت میں کسی احمدی کے لاپتہ ہونے کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن بعد میں جب پولیس نے تحقیق کی تو اس واقعہ میں ایک عظیم الشان نشان نظر آیا اور حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی معجزہ ظاہر ہوا۔ ثابت یہ ہوا کہ وہی قاتل جو مظفر احمد کو شہید کر کے وہاں سے الگ ہوا، اس کا ایک ساتھی بھی تھا، اور یہ دونوں جا کر لئیق بٹ کے ہم مکان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں سے یہ مسجد کو بم سے اڑانے کی نیت سے مسجد تک پہنچے، لیکن اسی بم سے دونوں خود بھی ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں یہ واقعہ ایک بہت ہی بڑی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو امریکہ کے حالات کا علم ہے، وہاں اگر اس قسم کا قاتل ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ بعض تنظیمیں ذمہ داری قبول کر لیتی ہیں اور پھر یہ معاملہ اسی طرح الجھے کا الجھا رہ جاتا ہے، اور خصوصاً ایک کمزور اور نہتی اور معصوم جماعت جس کا کوئی بڑا رسوخ نہ ہو، اس کی خاطر تو کوئی بھی یہ جد و جہد نہیں کر سکتا۔ یہ بلیک مسلم ایک آرگنائزیشن ہے، پولیس کی تحقیق کے مطابق وہ یہ ذمہ دار ہیں اس جرم کے۔ ان لوگوں میں سے جن کو اسلام کے نام پر بعض غیر ممالک ایسی غلط اور مکروہ تعلیمات دیتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ یقین جاگزیں کر دیتے ہیں کہ غیر مسلم کا قتل عام تمہیں غازی اور شہید بنائے گا، اور غیر مسلم کا قتل بغیر کسی وجہ کے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی قسم کے بھیانک جرائم کر چکے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ تک تلاش اور محنت کے باوجود اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود یہ پکڑے نہیں جا سکے۔ چنانچہ 2 سال قبل یا کچھ اس سے 2 یا 3 سال کا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سان فرانسسکو میں ایک اسی قسم کی بھیانک قتلوں کی واردات کا سلسلہ شروع ہوا، اور عموماً نوجوان جوڑوں کو اچانک ظالمانہ طور پر قتل کر کے پھینک دیا جاتا تھا، اور اس قتل کے پیچھے کوئی ایسا محرک نظر نہیں آتا تھا جس کے ذریعے سے پولیس قاتلوں تک پہنچ سکے۔
24 ایسے قتل ہوئے اور خوف و ہراس کی لہر طاری دوڑ گئی سارے امریکہ میں. بہت ہی بھیانک جرائم تھے اور ایک ہی شہر میں یک کے بعد دیگرے 24 قتل ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں. امریکہ کی تمام انویسٹیگیشن کی ایجنسیز نے زور مارا لیکن یہ لوگ نہیں پکڑے گئے. بالآخر کسی اور جرم میں ایک شخص اتفاقاً پکڑا گیا. اس سے جب چھان بین آگے بڑھی تو پتہ لگا کہ یہ وہی گروہ ہے جو ان لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا. اور ایسا لٹریچر وہاں سے دستیاب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو اسلام سیکھا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو قتل کرو اور جتنے زیادہ قتل کرو گے اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو ایسی ایسی بیچاری تنظیمیں بھی وہاں ہیں جن کو اسلام کے ساتھ اس طرح متعارف کرایا جا رہا ہے. وہ معصوم لوگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے دراصل براہ راست. وہ بتانے والے جو اسلام کی یہ تصویر کھینچ رہے ہیں یہ معصومیت کے ساتھ ان کے کچھ قابو آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پیشہ ور مجرم ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ جرم کرو. چنانچہ جب یہ معاملہ پکڑا گیا، اور پکڑا بھی اس طرح گیا کہ وہ جو مرنے والا شخص تھا اس کی ایک میں سے جیب سے کارڈ صحیح سلامت نکلایا اور اس کارڈ پر پولیس نے تحقیق شروع کی. اب ایک اور موجزانہ تائید کا یہ پہلو بھی ہے کہ وہاں امریکہ میں قاتلوں کو پھانسی نہیں دی جاتی. پکڑے بھی جائیں تو موت کی سزا نہیں ہے، اور اس وجہ سے اور بھی دلیر ہو جاتے ہیں. اور جہاں آرگنائزڈ کرائم ہو وہاں شہادت کے اوپر بھی بڑا دباؤ ڈالا جاتا ہے. اور احمدیوں نے تو ویسے بھی جھوٹی شہادت نہیں دینی تھی، اور پھر جیلوں کو توڑ کر بھی ان کو رہا کروا لیا جاتا ہے. بس ایک احمدی معصوم کا قاتل بالکل صاف ہاتھ سے بچ کے نکل جاتا، لیکن خدا کی تقدیر نے اس کو ایک قدم بھاگنے نہیں دیا، اور اسی بم سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے جس بم سے وہ مسجد کو اڑانے کے لیے آئے تھے. مزید تحقیق کر کے بعض بڑے ہی تکلیف دہ اور قابل افسوس اور قابل شرم پہلو سامنے آئے ہیں. پولیس کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک بدقسمت ملک کے مولویوں نے اپنے خرچ پر وہاں بلوایا، وہاں اس بات کی تربیت دی کہ احمدی انتہائی قابل نفرت چیز ہیں، ان کا قتل سب سے عظیم انعام تمہیں عطا کرتا ہے. اور پھر دنیا میں پیسوں کا لالچ دیا اور عقبہ میں جنت کا، اور تیار کر کے یہاں سے ان کو بھجوایا گیا. تو یہ دونوں کوئی اتفاقی جوش میں آنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک گہری سازش کے نتیجے میں تیار کیے ہوئے دو ان کے مجاہدین تھے. اور چونکہ یہ معاملہ پکڑا گیا وقت کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع ہے کہ آگے مجرموں کا یہ پورا سلسلے کا سلسلہ ننگا کر دیا جائے گا. بہرحال جو بھی واقعہ ہوا ہے، ان لوگوں کے دماغ میں اگر یہ خیال ہے کہ احمدی ڈر جائے گا یا اس کے نتیجے میں تبلیغ سے باز آ جائے گا تو بڑا ہی احمقانہ خیال ہے. احمدی تو ڈرنے کی خاطر پیدا ہی نہیں کیا گیا. احمدی کے دل اور اس کے حوصلے سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں. احمدی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور سپاہی ہیں. ہماری تو شان سے یہ نگاہیں ناواقف ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ قدم قدم پر اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ڈیٹرائٹ یا امریکہ یا دنیا کے کسی گوشے میں اس قسم کی ظالمانہ حرکتوں کے نتیجے میں احمدی تبلیغ سے باز آ جائے. وہ تو دعوت اللہ بہرحال دے گا اور دیتا چلا جائے گا، اور 1 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے لاکھوں داعی اللہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ہرگز کسی خوف اور خطرے کا مقام نہیں ہے. شہادتیں تو مقدر میں ہوتی ہیں ان قوموں کے، اور شہادتیں انعام کے طور پر مقدر ہوتی ہیں، سزا کے طور پر مقدر نہیں ہوا کرتی. اس لیے میں ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ اس صدمے سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی ڈیٹرائٹ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے ڈیٹرائٹ اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں بسنے والے احمدیوں، اور وہ بھی جو امریکہ سے باہر بس رہے ہو، یعنی اے مشرق اور مغرب میں آباد اسلام کے جانثار ہو، اس عارضی غم سے محل نہیں ہونا کہ یہ انگنت خوشیوں کا پیش خیمہ بننے والا ہے. اس شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے،
اور اس راستے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹو جس پر چلتے ہوئے وہ مرد صادق بہت آگے بڑھ گیا۔ تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، تمہارے ارادے متزلزل نہ ہوں۔ دیکھو تم نے خوب سوچ سمجھ کر اور کامل معرفت اور یقین کے ساتھ اپنے لیے راستی کی وہ راہ اختیار کی ہے جس پر صالحیت کی منزل کے بعد ایک شہادت کی منزل بھی آتی ہے۔ اسے خوف اور ہراس کی منزل نہ بناؤ، یہ تو ایک اعلیٰ اور عرفہ انعام کی منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے لاکھوں ترستے ہوئے مر گئے اور لاکھوں ترستے ہوئے مر جائیں گے۔ خالد بن ولید کا وہ وقت یاد کرو جب بستر مرگ پر روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور ایک عیادت کرنے والے نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کی تلوار، تو جو میدان جہاد کی ان کڑی اور مہیب منزلوں میں بھی بے خوف و خطر اور بے نیام رہا جہاں بڑے بڑے دلاوروں کے پتے پانی ہوتے تھے، آج تو موت سے اتنا خائف کیوں ہے؟ تجھے یہ بزدلی زیب نہیں دیتی؟ خالد نے اسے جواب دیا کہ نہیں، خالد بن ولید موت سے خائف نہیں ہے، بلکہ اس غم سے نڈھال ہے کہ راہ خدا میں شہادت کی سعادت نہ پا سکا۔ یہ وہی خالد تھا جو ہر میدان جہاد میں یہ تمنا لے کر گیا کہ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل ہو جاؤں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ تمنا لیے ہوئے وہ ہر خطرے کے بھنور میں کود پڑا اور ہر اس گمبھیر مقام پر پہنچا جہاں سر تن سے جدا کیے جاتے تھے اور گردنیں کاٹی جا رہی تھیں اور سینے برمائے جا رہے تھے اور اعضائے بدن ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، لیکن ہر ایسے مقام سے وہ غازی بن کر لوٹا اور شہادت کا جام نہ پی سکا۔ بس بستر مرگ پر اس سوال کرنے والے کو خالد نے اپنے بدن کے وہ داغ دکھائے جو میدان جہاد میں کھائے جانے والے زخموں نے پیچھے چھوڑے تھے۔ اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ دکھایا اور اپنی چھاتی دکھائی اور اپنے بازو ننگے کیے اور کندھوں کے جوڑ تک اپنے داغ بدن کا ماجرا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو، اور اے دیکھنے والے مجھے بتاؤ کہ کیا ایک انچ بھی ایسی جگہ تمہیں دکھائی دیتی ہے جہاں اللہ کی راہ میں خالد نے زخم نہ کھائے ہوں؟ لیکن وائے حسرت اور وائے حسرت اور وائے حسرت کہ خالد شہید نہ ہو سکا۔ یہ زخم جو آج مجھے کھائے جا رہا ہے ان زخموں کے دکھ سے کہیں زیادہ جاسوز ہے جو خدا شوق شہادت میں نے اللہ کی راہ میں کھائے تھے۔ بس اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دروازے سے داخل ہونے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دروازے سے داخل ہونے والوں، تمہاری زندگی کے سفر میں لازماً صالحیت سے بالا تر مقام بھی آنے والے ہیں۔ خوب یاد رکھو، یہ راستہ خوف و ہراس اور نقصان و زیاں کا راستہ نہیں ہے، بلکہ لامتناہی انعامات کا ایک سلسلہ کوہ ہے جس کے انعام کی ہر منزل پہلی منزل سے بلند تر ہے۔ پر خوشی اور مسرت اور عزم اور یقین کے ساتھ آگے بڑھو اور آگے بڑھتے چلو۔ تبلیغ اسلام کی جو لو میرے مولا نے میرے دل میں جگائی ہے اور آج ہزار احمدی سینوں میں جل رہی ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ تمہیں خدائے بالا و برتر کی قسم کے اس کو بجھنے نہیں دینا۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کرو۔ میں خدائے ذوالجلال والاکرام کے مقدس نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اس شمع نور کے امین بنے رہو گے تو خدا اسے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ یہ لو بلند تر ہوگی اور پھیلے گی اور سینہ بسینہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور تمام روئے زمین کو گھیر لے گی اور تمام تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دے گی۔ اے بدخواہو اور اے نگاہ بد سے اس لو کو دیکھنے والو، سنو کہ تم ہرگز اسے بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ عرفہ چراغ وہ نہیں جو تمہاری سفلی پھونکوں سے بجھایا جا سکے۔ جبر کی کوئی طاقت اس نور کے شعلے کو دبا نہیں سکتی۔ اے مظفر، تجھ پر سلام کہ تیرے عقب میں لاکھوں مظفر آگے بڑھ کر تیری جگہ لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ اور اے مظفر کے شعلہ حیات کو بجھانے والو، تم نے تو اسے ابدی زندگی کا جام پلا دیا۔ زندگی اس کے حصہ میں آئی اور موت تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ مذہبی آزادی کا قرآنی تصور تو ایک بہت پاک اور اعلیٰ اور عرفہ اور وسیع تصور ہے۔
اے جبر و اکراہ کے مکروہ اور مجزوم تصور سے اسے بدلنے والوں، اور اے مذہب کے پاک سرچشمہ سے پھوٹنے والی لازوال محبت کو نفرت اور عناد میں تبدیل کرنے والوں، اے ہر نور کو نار میں اور ہر رحمت کو زحمت میں بدلنے کے خواہاں بدقسمت لوگ ہو جو انسان کہلاتے ہو، یاد رکھو کہ تمہاری ہر سفلی تدبیر خدائے برتر کی غالب تقدیر سے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے گی۔ تمہارے سب ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے جائیں گے، اور رب اعلیٰ کے مقدر کی چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر تم محض اپنا ہی سر پھوڑو گے۔ تمہاری مخالفت کی ہر جھاگ اٹھاتی ہوئی لہر ساحل اسلام سے ٹکرا کر ناکام لوٹے گی اور بکھر جائے گی اور منتشر ہو جائے گی، اور اسے پیش قدمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اے اسلام کے مقابل پر اٹھنے والی ظاہری اور مخفی، عیاں اور باطنی طاقتوں، سنو کہ تمہارے مقدر میں ناکامی اور پھر ناکامی اور پھر ناکامی کے سوا کچھ نہیں لکھا گیا، اور دیکھو کہ اسلام کے جانثار اور فدائی ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مردان حق ہیں جن کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، وہ دن دور نہیں کہ ہر وہ لفظ جو آج میں نے آپ سے بیان کیا ہے یہ سچا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ میرے منہ کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایسا اٹل فیصلہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوا اور کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ احمدیت نے کبھی ناکام نہیں ہونا، کسی منزل پر ناکام نہیں ہونا، آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور جتنی شہادتیں پیش کرنے کی توفیق پاؤ گے اتنے ہی زیادہ کامیابیاں اور فتحیں تمہارے مقدر میں لکھی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور جلد اسلام کی فتح کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔